بزنس ہورائزن کے بجٹ اسپیشل پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے جو پروگرام میں ہم نے بات کی ہے اوور آل جو بجٹ کا حجم, بجٹ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے ان پہ ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے عوام کے تاثرات جانے, عوام کے تاثرات جاننے کے بعد ہم نے جو ہے اوور آل کوشش کی کہ اس کے حوالے سے کیا صورتحال رہتی ہے. مزید بھی ہم جو ہے ہم نے بات کی سے پہلے جو ہے ہمارے بات ہوئی تھی ایک ریسرچ اینالسٹ صاحب سے. اس کے علاوہ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم جان پائیں کہ یہ جو بزنس مین ہیں, بزنس کرنے والے حضرات ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ دے رکھی ہے, اس کو سنبھالا ہوا ہے, وہ اس بجٹ کو کس طرح سے لے رہے ہیں, کیونکہ اس بجٹ کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے. اس حوالے سے اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ریحان نسیم صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. بہت بڑا نام ہے بزنس انڈسٹری میں, بہت سی چیزیں بڑے غور سے اس سارے بجٹ کو انہوں نے دیکھا, جانا, سمجھا. کچھ ہم بھی ان سے سیکھنا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح کا بجٹ ہے. خوش آمدید کہیں گے ریحان صاحب آپ کو بزنس ہورائزن میں. شکریہ جی, السلام علیکم. سر, بزنس فرینڈلی بجٹ جو ہے آ گیا. وزیر خزانہ صاحب نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ملکی برآمدات کا ریکارڈ لیول جو ہے $25 ارب حاصل کرنے کے متعلق بہت پر امید نظر آیا, اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کافی جو ہے مطلب عوام کو بھی مطمئن کرنے کی, سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. جبکہ 10 ماہ کے دوران $19.4 ارب کی برآمدات کی گئی. تو یہ 2 مہینے میں سر کون سی ایسی برآمدات ہو گئی کہ انہوں نے اپنا لیول جو ہے اس کو میٹ کر لیا؟ بڑی اچھی آپ نے فگر کوٹ کی ہے. بدقسمتی ہماری میں تو کہوں گا یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ ہم قوم کو سچ بتائیں. آپ کے سامنے ہے جس طرح کی صورتحال رہی ہے. یہ ٹیکس کلیکشن کا جو ان کا ہدف تھا وہ بھی ان کو ریوائز کرنا پڑا. ایکسپورٹ کی فگر انہوں نے بولنے کی بجائے, آپ کو پتا ہے انہوں نے لاسٹ ایئر کی فگر بولی کہ جی $25 بلین کی ایکسپورٹ لاسٹ ایئر ہوئی تھی. بھائی لاسٹ ایئر ہوئی تھی تو اس بار جو ہے اس کی تو صحیح صورتحال بتاؤ کہ کیا ہے, کہ اس بار بھی ہم اچیو کر لیں گے. آپ دیکھیں کہ انرجی کا بحران اتنا زیادہ ہے, 2 مہینے کے اندر یہ کیا چیز اچیو کرنی اور کیا اچیو انہوں نے نہیں کرنی. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے, جھوٹ سے اس سے بڑا جھوٹ کیا کہ مہنگائی کی شرح ملک میں 10% کم ہو گئی ہے. اور اگر یہ کتنا بڑا قوم سے سنگین مذاق ہے کہ جس ملک میں پچھلے سال سے 1 سال کے اندر 150% تک قیمتیں بڑھ جائیں اور قوم کو یہ خوشخبری سنائی جائے کہ یہ جو مہنگائی ہے وہ کم ہو گئی ہے. ہاں, ان جو حکام بالا ہے شاید ان کے لیے کچھ کمی آئی ہو, نہیں تو عام عوام کے لیے تو شاید انہوں نے میرا خیال تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لائے. سر, حکام بالا کی طرف سے بھی وزیر اعظم صاحب کے لیے جو ہے بڑے گھر کی بجائے چھوٹا گھر کر دی ہے, ان کو بھی بڑی پریشانی ہوگی اس حوالے سے. سر وہ تو دیکھیں جی 4 سال اپنے کر کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, اور اس طرح کی جو پولیٹیکل اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس سے عام پبلک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ اگر بنا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بنے گا. انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی بھی وعدہ عوام سے کیا وہ پورا کیا؟ میرا خیال میں تو نہیں کیا. روز آپ کو پتا ہے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کبھی پرائم منسٹر, کبھی وفاقی وزیر برائے پانی بجلی کہتے ہیں کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. اور ایک وقت دفعہ تو یہاں تک کہا کہ اور بڑا کلیپنگ سنی کہ آج سے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. تو جن کا حال یہ ہے کہ سچی بات قوم کو نہیں بتانی, انہوں نے کون سے وعدے پورے کرنے اور کون سے نہیں کرنے, یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اور ہماری عوام کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اب بہت وقت گزر گیا, خدا را اب بھی سنبھل جائیں. ہمارے ملک کی معیشت جو پہلے ہی بالکل مائنس کی طرف چلی گئی ہے, غلط اعداد و شمار اب قوم کو بتانا چھوڑ دیں. اب قوم ایسی نہیں رہی. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو 1100 کھرب کا جو ڈفرنس ہے, جو اس میں خسارہ ہے, اس کے لیے کوئی پلان دیا ہے اس بار بجٹ میں کہ 1100 کھرب کا خسارہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ یہ سب بیس کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے ایڈ آ جائے گی, فلاں جگہ سے یہ آ جائے گا, فلاں جگہ سے وہ آ جائے گا. اس میں بھی کچھ نہیں. پھر آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے $1 ارب کے فورن لون لیے انرجی کرائسس کا حل کے لیے, $1 ارب کے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا منصوبہ انہوں نے شروع کیا اور کون سے منصوبے میں انہوں نے کام کیا. اگر یہ بات کر کے جی ہم منگلا کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں, تو آپ سب ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں روز دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو امریکن ایڈ کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ پیسے کہاں لگا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تعلیم کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی امریکن ایڈ کا ایڈ چل رہا ہے.
बिजली के वाले से बात करते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत अभी तक ऑन ग्राउंड तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो फैक्ट की बात है। हम तो देखें इतनी बिजली का बुरान तो कभी संगीन नहीं हुआ था जितना अब हो गया है, और वो भी हमें समझ आ रही है कि हमें पंजाबी होने का बदला लिया जा रहा है। हालांकि मेरी आपके तवज्जुह से इनको एक इंफॉर्मेशन मैं जरूर दूं कि अगर ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर नून लीग की हुकूमत पंजाब में बन गई है तो इस बात की पंजाब वालों को सजा दें, तो इनको आप ये भी जरूर बात बताएं कि इनकी जो सबसे ज्यादा सीटें हैं कौमी असेंबली में वो पंजाब से इलेक्ट होके गए हैं। और मैं तो उन MNA से भी हैरान हूँ, खासतौर पर मैं फैसलाबाद के जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनसे जरूर, कि सनती शहर होते हुए ये पीपल्स पार्टी या काफ लीग के यहाँ से माशाल्लाह 2-3 मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने अब तक क्या बात की है? इन लोगों ने फैसलाबाद के लिए या फैसलाबाद की सनत के लिए या फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए क्या बात की है? जब 3 महीने गैस बंद रही तो कोई MP MNA सामने आने को तैयार नहीं था, कोई मिनिस्टर सामने आने को तैयार नहीं था। आज बिजली का बुरान है तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हमसे आके इनमें से किसी ने नहीं पूछा कि यार आप लोग जो रोज सड़कों पे निकले हुए हो, ये रोज जो हो रहा है यहाँ पर फैसलाबाद में 3 दिन की स्ट्राइक रही, पूरा शहर बंद रहा, किसी ने आके नहीं पूछा कि खुदारा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है आए हम बैठ के आप इसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब हकामे वाला ही जो हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं वही उनको कुछ दिन बाद आप देखिएगा वो आप एक टीवी पे, आपके भी टीवी चैनल पर, बाकी टीवी चैनल से भी एक टिकर चलेगा कि सदर साहब ने नोटिस ले लिया है और फिर वो 2-4 अरब रुपए दे देते हैं और 4-5 दिन के लिए लाइट ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही बदकिस्मत अवाम और वही गर्मी के सताई अवाम और वही बेचारा बेरोजगार मजदूर सड़कों पे होता है। सर ये हुकूमत ने ये जो एनर्जी क्राइसिस है इससे निमटने के लिए 183 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और ये भी यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि जितने भी फंड्स चाहिए होंगे वो देंगे। क्या कोई इंडस्ट्री को सुख का सांस लेने को मिलेगा या फिर ये भी एक वादा है? मुझे सर हंसी आती है सब बातें सुन के कि ये जब फिगर्स देते हैं ये समझते हैं कि सारी कौम ही शायद बेवकूफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो कौम नहीं रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है मीडिया के थ्रू, आपके टीवी चैनल्स के थ्रू। देखिए, एक तरफ वजीर खजाना साहब ने अपनी ही स्पीच में कहा कि हमने 250 अरब रुपए की सब्सिडी दी पिछले साल, और इस बार हमने इस एनर्जी के हवाले से पैसे रखे 183 अरब रुपए। तो 250 अरब पिछले साल थे, 183 अरब इस साल है, तो ये तो आगे से भी इन्होंने फंड कम कर दिया। और वजीर आजम साहब और ये फरमाते रहे कि ये एनर्जी फोकस बजट होगा, हम सारे गैर तरक्याती अखराजात खत्म करके सिर्फ एनर्जी पे फोकस करेंगे। तो मुझे ये बताइए कौन से कितना मजाक करना है। फिर साथ वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में कहा कि हम 107 मंसूबे शुरू कर दिए हैं। तो मेरे भाई वो मंसूबे क्या हवा में कोई अल्लाह मियाँ ने कोई हवा से इनको पैसे फेंकने हैं? इन्होंने तो जब पैसे ही नहीं रखे और ये जो बात कर रहे हैं कि जितने मर्जी पैसे दे देंगे, तो कहां से देंगे? अभी तो इनको ये खुद नहीं पता, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो 11 खरब रुपए का खसारा है वो कहां से पूरा करना है। सर 11 खरब 84 अरब सर खसारा शो किया है सर 11 खरब तकरीबन 85 अरब 11 खरब और 85 अरब का खसारा है सर। तो वो कहां से, पहले तो ये इसकी बताइए उन्होंने क्या प्रोविजन रखी है। किसी ने मैं हैरान हूं अभी तक मैं तो एक आम पढ़ सा आदमी हूं, तो मुझे समझ आ रही है। तो जो हमारे इतने बड़े बैठे हुए हैं जो थिंक टैंक में बिठाए हुए हैं, उन्होंने नहीं इनसे पूछा कि अल्लाह के बंदो ये आप पैसे कहां से पूरे करोगे, कहां से आएगी? अब तो आप पे तो कोई ट्रस्ट करने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, जो पैसे अगर जैसे मैंने आपको कहा कि 1 अरब डॉलर इन्होंने एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए मुख्तलिफ जो डोनर एजेंसीज हैं या इंटरनेशनल है वहां से इन्होंने पैसे लिए, और तो पैसे कहां गए ये आज तक बता नहीं सक रहे कि वो पैसे कहां हैं। सर एक और चीज जी, एक और बात, वजीर खजाना साहब तो माशाल्लाह हर गवर्नमेंट में वजीर खजाना कई बार रहे, कभी मुशीर खजाना रहे, कभी वजीर खजाना रहे, उन्हें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि अवाम का क्या बनेगा। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो कि एक अवामी गवर्नमेंट कहलाती थी, जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती थी, अब उसने अवाम के पास कौन सी चीज मतलब के रह गई है जिसको वो भी छीनना चाहते हैं। पहले ना मकान गया, रोटी गई, कपड़ा तो वैसे ही बेचारों के पास पहनने के लिए नहीं है। ये कहां से आएगा? इसमें इन्होंने तो वजीर खजाना साहब ने तो चले जाना है, ये फिर नई गवर्नमेंट कोई और आएगी उसकी तारीफें शुरू कर देंगे। बात तो ये करें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम अवाम के सामने आगे इलेक्शन आ रहे हैं, कैसे वोट लेने जाएंगे कि जब झूठ पे झूठ बोलेंगे अवाम के साथ। तो सर थोड़ा सा आपकी राय इस पे भी जानना चाहूंगा। एक और बड़ी खास बात की है वजीर खजाना साहब ने, उन्होंने कहा है कि सनतों के लिए बजट में खास मराहत दी गई हैं जो तफसीली बजट आने पे सामने आएंगी। ऐसी कौन सी खास मुराद है सर? जी, बड़ी आपने अच्छी बात की जी। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि जब मैं ये बातें सारी सुनता हूँ
کہ یہ خاص مراحت ہیں. یہ ہمیں سنایا گیا جی ایکسپورٹ کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب روپے رکھ دی ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں جو پچھلا انہوں نے R&D فنڈ بنایا تھا جو ٹیکسٹائل پالیسی کے انڈر، اس میں 30 ارب روپے چاہیے تھے. یہ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا، اچھی چیزیں بالکل ہیں، جو 2-4 اچھی چیزیں ہیں، اگر وہ اس کو اسی سینیریو میں کیا جاتا تو شاید عوام کو اور انڈسٹری کو ریلیف بھی ملتا. لیکن مجھے بتائیے پیسے آئیں گے کہاں سے، اور یہ کون سا وقت آئے گا جب یہ بعد میں تفصیل سے بتائیں گے. پوسٹ بجٹ تو انہوں نے کر دی اپنا پریس کانفرنس، اس میں کیا تفصیل بتائی. اتنا انتظار کریں گے کیا؟ جب ان کی گورنمنٹ جس دن جا رہی ہوگی اس دن یہ بتائیں گے. جیسے انہوں نے 4 سال میں تو کچھ نہیں کیا اور آخری 5 سال میں بقول ان کے کہ عوام کو ہم ریلیف دیں گے. مجھے ایک بتائیں 1 روپیہ عوام کے ریلیف کے لیے رکھا؟ آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں عوام کے لیے 1 روپیہ رکھا پورے بجٹ میں بتا دے. وہ ایک 70 ارب کا جو فنڈ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اس میں بھی کہاں تک سچائی ہے کہ کتنے شفافیت کا ابھی تک اس پہ کوئی ایسا نہیں انہوں نے بنایا کہ جس سے پتہ لگے کہ وہ شفاف ہے. وہ صرف انہی غریب آدمیوں کو ہی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی پولیٹیکل بھی نہیں کی گئی. ہر غریب بندے کو وہ دیا جا رہا ہے، اس پہ تو بھی کلیئرٹی ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انڈسٹری کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. ہماری جو انڈسٹری گروتھ ہے وہ 0 رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے. ہماری جو اکنامک گروتھ ہے پورے پاکستان کی وہ بقول ان کے 2.3 پوائنٹ سمتنگ رہی ہے. میں تو اس فگر کو بھی نہیں مانتا چونکہ وہ سارا اس سے چند دن پہلے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی تھی اور ان کی اپنی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. آپ خود نوٹ کر لیجیے گا انہوں نے جو فگرز دی ہیں پچھلے سال کے بجٹ کی اور اس سال کے بجٹ کی، انہی فگرز میں ہی اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے. تو یہ باتیں تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کس سے سر کھپائیں، کس کے آگے جا کے یہ باتیں سنائیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو سننی ہوتی تو شاید 4 سالوں میں بھی سن چکے ہوتے. اب آخری سال میں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کریں گے. اور وہ غریب عوام آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد جو ایک صنعتی شہر ہے اس کی ساری جو مزدور ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں پچھلے چند روز سے، اور وہ بیچارے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر. میں خود پریشان اس دن دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں بھی جو ٹی وی پہ سین دیکھ رہا تھا کہ وہ بیچارے تو اتنے فرسٹریٹڈ تھے، اتنے غربت سے تنگ تھے کہ جو دکانیں بند کے شٹروں کے اوپر ڈنڈے مار رہے تھے، کھمبوں کو وہ ڈنڈے مار رہے تھے. اس سے بڑی فرسٹریشن کی کیا انتہا ہوگی؟ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. میرے پاس وقت بہت کم ہے جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اور بھی کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا سر. بہت شکریہ. ریحان نسیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. کوئی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ساری باتوں سے انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، بہت چیزیں ہمیں سمجھائیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئیں. ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے، جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، جو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانی ہے. اس پروگرام کا اگلا سلسلہ ہوگا کل. ہمارا ساتھ دیجیے گا. فی الحال اللہ نگہبان.